اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. ہم نے انہیں ایک خاص صفت کی بنا پر مخلص بنایا، وہ دار آخرت کا ذکر ہے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. وہ ہمارے نزدیک برگزیدہ نیک افراد میں سے تھے. یہ حضرت ابراہیم، اسحاق و یعقوب ان انبیاء کے ذکر کے بعد فرمایا کہ ایک خاص صفت کی بنیاد پر ہم نے ان کو مخلص بنایا. اخلصناہم. پہلے آپ کو بتائیں کہ انسان کو خود مخلص ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مخلص ہوتے ہیں. خالص بنایا اللہ تعالیٰ نے. یہاں پر اخلصناہم، ہم نے ان کو مخلص بنا دیا. ذکر الدار، وہ دار آخرت کا ذکر ہے. بخالصۃ، ایک خاص صفت کی بنا پر. اخلصناہم، ایک خاص صفت ان میں موجود تھی. اس خاص صفت کی وجہ سے ہم نے ان کو مخلص بنا دیا. وہ خاص صفت کیا ہے؟ ذکر الدار، دار آخرت کا ذکر اور یاد ہے کہ ان کے دلوں سے آخرت کا ذکر جو ہے وہ نہیں جاتا تھا. آخرت کی یاد، آخرت کے حساب کتاب اور آخرت کی صحبتیں. انبیاء ہیں، انبیاء علیہم السلام، ان کو اللہ کی معرفت ہے تو یہ لوگ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. ڈرپوک نہیں ہوتے، عاقل ہے اس لیے ڈرتے ہیں. ہم جو بدعمل لوگ ہوتے ہیں وہ بہت دلیر ہوتے ہیں، نہ خدا سے ڈرتے ہیں نہ آخرت سے ڈرتے ہیں. آخرت کے بارے میں ہمارا ایمان نہ ہونے کے برابر ہے. انبیاء علیہم السلام کو آخرت کا ذکر جو ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا. حضرت ابراہیم نے بھی فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. جب لوگ مبعوث ہوں گے، اٹھائے جائیں گے، اس دن مجھے رسوا نہ کر. ابراہیم ابو الانبیاء، بت شکن، تمام ادیان کے لیے سند، آپ کے لیے رسوائی کا خوف. امام زین العابدین بھی اپنی دعاؤں میں فرماتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي بَيْنَ أَوْلِيَائِكَ، اپنے دوستوں کے درمیان مجھے رسوا نہ کر. وَلَا تَفْضَحْنِي، فضیحت کا ذکر ہے، زیادہ رسوائی کو کہتے ہیں. وَلَا تَفْضَحْنِي بَيْنَ يَدَيْ أَوْلِيَائِكَ، اپنے اولیاء، اپنے دوستوں، اللہ کے خاص دوستوں کے درمیان کم درجے کا ہونا رسوائی سمجھتے ہیں. آخرت کا تصور مومن کے دل میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور تصور آخرت کردار ساز ہوتا ہے. انسان کے کردار کے اوپر
بہت اثر انداز ہے ایمان بآخرت. اس لیے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آخرت وبالآخرۃ هم یوقنون بالآخرۃ هم یوقنون، آخرت کے اوپر ایمان یقین رکھتے ہیں. بخالصۃ ذکر الدار، آخرت کو یاد رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، خالص اپنے لیے خالص بنایا. ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے تصور آخرت میں انبیاء علیہم السلام کی سیرت. ہمارا یہ خیال ہے جو ہم میں سے کم فہم لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ آخرت کے بارے میں بے فکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں کیا غم ہے، کیا فکر ہے، ہم نے تو جانا ہی جانا ہے جنت میں، ہم نہیں جائیں گے تو اور کون جائے گا. چونکہ ہم سچوں کو ماننے والے ہیں اور ہمارا مذہب صحیح مذہب ہے. ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ کا مذہب صحیح ہونا آپ کے لیے اس وقت فائدہ مند ہے جب آپ اس مذہب پر کاربند ہو. دیگر ادیان میں اسلام بہترین مذہب ہے. یہود و نصارہ و دیگر مذاہب کے درمیان میں اسلام بہترین مذہب. ایک شخص مسلمان ہوتا ہے بس کافی ہے. نہیں، مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی اصولوں پر عمل پیرا بھی ہوں، تو پھر اس کا مذہب صحیح ہے غلط ہے کا نتیجہ سامنے آتا ہے. جب عمل نہیں کرنا ہے تو صحیح ہے غلط ایک چیز ہے. ایک طبیب کو آپ مانتے ہیں بہت اچھا طبیب ہے، اس سے علاج نہیں لیتے ہیں، ماننا نہ ماننا کوئی نہیں. جو اس سے علاج لیتے ہیں ان کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا طبیب ہے یا برا طبیب ہے. لہذا آخرت کا خوف مومن کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے اور کردار ساز ہے. آخرت کا تصور اگر خوفناک نہیں ہے، عذاب آخرت، حساب کتاب، اللہ کے سامنے حساب دینا ہوتا ہے. جس کے سامنے کوتاہی ہوئی ہے، گناہ سرزد ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نماز کوئی ضروری نہیں ہے، اس نے کون سی نماز پڑھی، اس نے کون سی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جہنمیوں کو جب جہنم کی طرف ہانک دیا جاتا ہے تو داروغے پوچھتے ہیں ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے جہنم کی طرف چلایا؟ قالوا لم نکن من المصلین، کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریبوں کو کھلاتے نہیں تھے. نہ خدا پرستی کرتے تھے نہ بندہ پروری کرتے تھے. سبحان اللہ، دو باتیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اقیموا الصلاۃ خدا پرستی، آتوا الزکوٰۃ غریب پروری. یہ لوگ بھی کہتے ہیں ہم یہ دو کام نہیں کرتے تھے، نہ نماز پڑھتے تھے نہ غریب پروری کرتے تھے. زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ غریبوں کو دینا ہوتا ہے. اس آیت میں ہے لم نکن نطعم المسکین، مساکین غریبوں کو کھلاتے نہیں تھے. ائمہ کی فضائل میں ہے نا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور، ہم برائے خدا تم کو کھلاتے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ،
اور یہ انبیاء ہمارے نزدیک برگزیدہ نیک افراد میں سے ہیں، مصطفیٰ برگزیدہ چنا ہوا اخیار نیک بندوں میں سے ہیں، خیر کی جمع ہے۔ جن انبیاء کا اوپر ذکر ہو گیا ہے یہ ان کے قوت ایمان اور بصیرت اور تصور آخرت کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کا برگزیدہ ہو گئے ہیں، اور ان کے برگزیدہ ہونے کی جو بنیاد ہے، اسباب ہے، ان کا ذکر۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اے رسول اسماعیل اور یسع اور ذی الکفل کو یاد کیجیے، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل کا ذکر ادھر آتا ہے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہاں ابراہیم کے بعد اسحاق و یعقوب کا ذکر ہے، اسماعیل کا ذکر الگ۔ وَاذْكُرْ اسماعیل، اسماعیل جو ہے وہ ان کا درجہ بہت بلند ہے، ان کا ذکر جو ہے وہ الگ سے کر دیا ادھر۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں چونکہ اسماعیل جو ہے یہ عربوں میں جو عدنان بنی عدنان ہے ان کے جد اعلیٰ ہے عربوں کا، اس لیے یہ عربوں کے جد اعلیٰ ہونے کی وجہ سے، عربی ہونے کی وجہ سے، باقی ابراہیم و اسحاق و یعقوب وغیرہ جو ہے وہ عبری ہیں اور غیر عرب تھے۔ حضرت اسماعیل چونکہ مکہ میں آ کر کے حضرت ابراہیم نے ان کو چھوڑا تھا تو یہاں پر پلے بڑے اور عربوں میں ہو گئے۔ والیسع اور الیسع، ان کا اسم شریف عبرانی میں الیشع ہے۔ آپ حضرت الیاس کے جانشین تھے، آپ نے بنی اسرائیل میں بت پرستی کے خلاف جہاد کیا، اور آپ کی وفات 840 قبل مسیح، حضرت مسیح کے آنے سے 840 سال پہلے آپ کی وفات ہوئی، حضرت الیسع کی۔ اور ذو الکفل بھی پیغمبروں میں سے ہیں، اور ان کا مزار مستند ہے، غیر مستند معلوم نہیں ہے، عراق میں ہے، ذو الکفل کا مزار زیارت کرتے ہیں لوگ، ان کی قبر عراق میں ہے۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ تمام انبیاء جو ہے وہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یہ ان کو بھی اس کتاب میں، قرآن میں ان کو ذکر کرو۔ کسی نبی، کسی پیغمبر کا قرآن میں ذکر آنا بڑی بات ہوتی ہے۔ ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، ایک نصیحت ہے اور تقوی والوں کے لیے یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے۔ ھذا ذکر، جن انبیاء کرام کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ ایک تذکر، یاد آوری اور تاریخ انبیاء کی طرف توجہ دلانا مطلوب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام رسان اور آئے ہیں بندوں کی طرف، ان لوگوں کا ذکر جو ہے وہ بھی انسان کے لیے کردار ساز ہے، اور تقوی والوں کے لیے ایک اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی ان کی عاقبت جو ہے وہ بہت اچھی ہے، انجام بہت اچھا ہے۔ دیکھیے یہاں انبیاء کے ذکر کے بعد متقین کا بھی ذکر آتا ہے ساتھ، اور پھر فرمایا
ان کی خوش قسمتی کیا ہے کہ ان کے عاقبت انجام کا خیر ہونا ہے، جی عاقبت بخیر ہو۔ دنیا میں جیسے بھی گزرتا ہے گزر جاتا ہے، جب موت سامنے آ جاتی ہے عاقبت، زندگی کے آخری لمحہ وہاں پر کلمہ آپ کی زبان پر آتا ہے، وہاں پر رسالت مآب حضرت علی علیہ السلام آپ کے سامنے آپ کی سرانے پر حاضر ہوتے ہیں۔ حارث حمدان کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا حار حمدان من یمت یرنی، جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھ لیتا ہے، مجھے دیکھ لے گا، ہر کوئی اللہ علی کو دیکھ لے گا۔ ہنگام مرگ ایک شاعر کہتا ہے اس حدیث کی طرف اشارہ کر کے، ایک ہی گفت من یمت یرنی، وہ ہستی جس نے من یمت یرنی کہا ہے، جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھ لے گا کہا ہے، کاش کہ میں دن میں 1000 مرتبہ مرتا، میں تیری دیدار کرتا۔ متقین کے لیے ہے حسن مآب، تقوی اگر ہے وہ حضرت علی علیہ السلام متقین کے سرانے آتے، وہ امام المتقین ہے، علی امام المتقین۔ اگر کسی نے تقوی کیا ہے تو اس کا امام علی ہے، جی چونکہ علی متقیوں کا امام ہے، یہ شخص متقی ہے، علی اس کا امام ہو گیا، وہ ضرور سرانے پہ آئے گا، قیامت کے دن جو ہے ان کی فریاد کو بھی پہنچیں گے اور شفاعت بھی کریں گے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ اعراف جنت میں ایک اونچی جگہ کو کہتے ہیں، وہاں کچھ لوگ ہوں گے سب کو چہروں سے پہچانیں گے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ان میں سے ایک اذان دینے والا اذان دے گا۔ ظلم کرنے والے ظالم لوگ جو ہے وہ اللہ کے رحمت سے دور ہو، لعنت کا مطلب ہوتا ہے نا رحمت سے دور، قیامت کے دن رحمت سے دور ہو تو پھر کہاں جائے گا؟ جہنم جائے گا۔ جی علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں یہ مؤذن میں ہوں، انا مؤذن فی الدنیا ومؤذن فی الآخرہ، میں دنیا میں بھی مؤذن ہوں، آخرت میں بھی مؤذن ہوں۔ سورہ براءت میں ہے کہ اعلان براءت کس نے کیا تھا؟ علی نے کیا تھا۔ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اذان اعلان کیا تھا اللہ اور رسول کی طرف سے، براءت از مشرکین کی اذان دی علی نے، فرمایا میں دنیا میں بھی مؤذن ہوں، آخرت میں بھی مؤذن ہوں۔ یہ ظالموں کو رحمت الہی سے دور کرنے کا اعلان۔ دیکھو نا، دنیا میں مشرکین سے براءت کا اعلان کیا ہے اور قیامت میں ظالمین سے براءت کا اعلان کیا ہے۔ ظالم کا دائرہ وسیع ہوتا ہے مشرکین سے بھی، ٹھیک ہے۔ بہرحال ایک عاقبت انجام بخیر کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، وہ دائمی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے دروازہ پہلے سے کھلے ہوئے آمادہ ہوں گے۔
وہ دروازے پر پہنچنے کے بعد وقفوہم انہم مسئولون نہیں ہوگا، روکو ان کو، ان سے پوچھا جائے گا ولایت علی کے بارے میں۔ شیعہ سنی احادیث میں ہے نا یہ روایت جی۔ میں عموماً صرف شیعہ عقیدہ بیان نہیں کرتا ہوں، شیعہ سنی دونوں طریقوں سے جو احادیث وارد ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو جی۔ لیکن متقین کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، روکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ فارغ ہو کر کے آ رہے ہیں، تمام سوال کا جواب دے کر کے آ رہے ہیں جی۔ سبحان اللہ۔ مفتحۃ لہم الابواب، جنات عدن کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے۔ چنانچہ سورہ زمر میں فرمایا حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ یہ متقین جب جنت کی طرف جائیں گے اور دروازے کھل جائیں گے اور ان کے لیے خزانہ دار جنت کے جو منتظمین ہے، خزانہ دار، خزانتہم جنت کے خزانہ دار جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم۔ کیا سلام ہے، سلامت ہو ہر درد و غم سے۔ قیامت کے دن اگر کسی کو سلامت مل گئی اور کیا چاہیے جی، وہ سلامت ابدی سلامت ہے، دائمی سلامت۔ سلام علیکم طبتم، تم بہت خوب رہے، پاکیزہ رہے، فادخلوہا، اس جنت میں داخل ہو جاؤ، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑا اعلان ہے، بہت بڑی خوش آمدی ہے۔ طبتم فادخلوہا خالدین۔ وہ ملا کاشی بھی کہتا ہے زائرین روضہ اطرا بردر خلد برین میں رسد آواز طبتم فادخلوہا خالدین۔ ایک روایت ہے کہ ملا کاشی نے یہ مصرع پہلے کہہ دیا، زائرین روضہ اطرا بردر خلد برین، کہہ کہ دوسرا مصرع نہیں بنا اس سے، بردر خلد برین۔ تو حضرت علی علیہ السلام خواب میں آئے اور فرمایا اس کے بعد کہو مجھے میرا ست آواز طبتم فادخلوہا خالدین۔ بہرحال یہ جنت عدن ہے، عدن ہمیشہ کی جنت کو کہتے ہیں، کہ دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان میں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور بہت سے میوے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے۔ متکئین فیہا، اس جنتوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، یدعون، طلب کر رہے ہوں گے، بہت سارے میوے، بہت سارے میوے یعنی میووں کا ڈھیر لگے گا، ضرورت سے زیادہ، یعنی بہت سارے سے مراد بہت ساری قسموں کے میوے، بہت سے اقسام کے میوے، ایک قسم کا نہیں جی، یہ بہت اقسام کے میوے۔ یدعون فیہا، بہت بفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے میوے،
میوہ جو ہے وہ جتنے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہو کافی ہے، بہت سارے میوے کیا کرنا، نہیں بہت ساری قسموں کے میوے، ہر قسم کا میوہ جو ہے وہ شراب اور مشروبات بھی، بہت قسم کے مشروبات بھی ہوں گے۔ یدعون، طلب کر رہے ہوں گے۔ جنت میں ارادہ نافذ ہے، دنیا میں ہمارا ارادہ محدود نافذ ہے۔ آپ کا ارادہ نافذ ہے، آپ اٹھنا چاہتے ہیں نا، یہ ارادہ کرتے ہیں نافذ ہے، اٹھ جاتے ہیں۔ چلنا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ نافذ ہے، چل پڑتے ہیں آپ۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ یہ کسی کو آواز دیتے ہیں، بات کرنے کا ارادہ کو بات کر پاتے ہیں آپ کا ارادہ نافذ ہے۔ اپنے اوپر، اپنی ذات پر آپ کا ارادہ نافذ ہے، اپنے ذات سے باہر آپ کا ارادہ نافذ نہیں ہے۔ آپ نے گھر بنانا ہے، ارادے سے گھر بنے گا نہیں، اس کے علل و اسباب کی طرف جانا ہوتا ہے، پھر گھر بنے گا، ارادے سے نہیں بنتا۔ اب دنیا میں آپ کا ارادہ اپنی ذات پر نافذ ہے، اپنی ذات سے بیرون نافذ نہیں ہے۔ اما جنت میں جس طرح آپ کی دنیا میں آپ کی ذات پر آپ کا ارادہ نافذ ہے، یہ جنت میں تمام چیزوں کے اوپر آپ کا ارادہ نافذ ہوگا۔ ادھر آپ نے ارادہ کیا، طلب یدعون، اور ادھر حاضر چیزیں آمادہ، خدمت گزار آمادہ ہے۔ ان خدمت گزاروں کو آپ کے ارادے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ابھی آپ کے دماغ ارادہ کرتا ہے، ہاتھ ارادہ نہیں کرتا۔ ہاتھ دماغ کے ارادے کے پیروی کرتا ہے، ہاتھ پیر جو ہے وہ دماغ کے ارادے کی پیروی کرتا ہے۔ دماغ پیر خود نہیں ارادہ کرتا، وہ پیروی کرتا ہے۔ قیامت کے دن جنتی ارادہ کرے گا، اور اس کا ارادہ جو ہے وہاں جو خدمت گزار ہوں گے جی، ان تک جو ہے وہ ارادہ، جس طرح دماغ کا ارادہ پاؤں تک پہنچتا ہے اور چل پڑتا ہے جی، ہاتھ تک پہنچتا ہے، ہاتھ حرکت کر جاتا ہے، دماغ کا ارادہ۔ اسی طرح قیامت کے دن آپ کا ارادہ آپ کے خدمت گزاروں تک ارادہ پہنچ جاتا ہے، فوراً حاضر کر دیتا ہے، یہ ارادہ نافذ ہے آپ کا۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور شراب سے مراد مشروبات ہیں۔ وہ شراب جس کو ہم دنیا میں شراب کہتے ہیں وہ نہیں ہے، قیامت کے جنت کے مشروبات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی خدا نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔